اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دو آدمی سفر پر تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ کھانے کا وقت آیا تو راستے میں ایک جگہ دونوں ٹھہرے اور روٹیاں اکٹھی کر کے دونوں مل کر کھانے کو بیٹھے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، آؤ بھائی، کھانا حاضر ہے۔ اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی، وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھائیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ تیسرا شخص 8 روپے ان دونوں کو دے گیا اور کہہ گیا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ چنانچہ جب وہ دونوں ان 8 روپے کو بانٹنے لگے تو 5 روٹی والے نے کہا، میری 5 روٹیاں تھی، میں 5 روپے لیتا ہوں، اور تیری 3 تھی تو 3 لے لے۔ 3 روٹی والا کہنے لگا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ یہ آدھے روپے تیرے اور آدھے میرے۔ ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی ہے، اس لیے روٹی کا حصہ بھی برابر ہوگا۔ دونوں میں تکرار بڑھ گئی اور پھر دونوں اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ کرانے حضرت مولا علی کے عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی نے سارا قصہ سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا، تمہیں اگر 3 روپے ملتے ہیں تو 3 ہی لے لو، تمہارا فائدہ اسی میں ہے، ورنہ اگر حساب کر کے لوگے تو تمہارے حصے میں صرف 1 روپیہ آتا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا، 1 روپیہ؟ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے، تو میں 1 ہی لے لوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا تو سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور اس تمہارے ساتھ کی 5 اور کل 8 روٹیاں تھیں۔ تم کھانے والے 3 اور ان 8 روٹیوں میں سے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آتے ہیں، یعنی تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے۔ 8 تم نے، 8 تمہارے ساتھی نے اور 8 تمہارے مہمان نے۔ اب سنو کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، ان 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا بچا جو مہمان نے کھایا، لہٰذا تمہارا 1 روپیہ تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور اس کے 7 ٹکڑے بچے جو مہمان نے کھائے، لہٰذا 7 روپے اس کے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور مجبوراً اسے 1 ہی روپیہ لینا پڑا اور دل میں کہنے لگا، 3 ہی لے لیتا تو اچھا تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باب مدینۃ العلم ہے، بڑے بڑے مشکل مسائل کو حل فرمایا۔ واقعی ہی آپ ایک مشکل کشا تھے۔